السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی پڑھیں گے جی، کون پڑھیں گے؟ رول نمبر 1۔ جی ایک غائب ہیں تو معاذ بھائی آپ شروع کریں پھر۔ جی شیخ یہ ایک جی پڑھیں جی۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان میں سے ہے، اور محبت یہاں من بعض ایمان میں سے نہیں ہے بلکہ اصل ایمان میں سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے، جو جس کی جتنی زیادہ محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ معاذ بھائی پڑھیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الایمان، اللہ کے رسول کی محبت ایمان میں سے ہے۔ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرمایا رسول اللہ، والذی نفسی بیدہ، ہمارے پاس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ شیخ مطلب میرے پاس جو نسخہ اس میں عن نبی صلی اللہ جی علیہ ٹھیک وسلم، ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اکون احب الیہ، میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ، اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ۔ یہاں حب الرسول اور رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ہمارے جو رسول ہیں، تو مطلب یہاں لام عہد کے لیے ہے۔ تو ویسے تو ہر تمام رسولوں کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خاص کیا ہے کہ آپ کے ساتھ محبت یہ ایمان کا اصل ہے۔ آگے ہے والذی نفسی بیدہ، اب یہ الفاظ جو دلیل ہے کہ قسم اٹھانا، ہر اہم معاملے پر قسم اٹھا لینا یہ جائز ہے، چاہے کسی سے قسم کا مطالبہ نہ بھی کیا جائے، یعنی قسم کا نہیں بھی اٹھانے کا کہا جائے تب بھی کسی معاملے کو موقت کرنے کے لیے قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے، انتہائی اہم معاملہ یہ جس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ یہاں قسم اٹھانا یہ مفید رہے گا تو وہاں قسم اٹھانی چاہیے۔ لا یؤمن یعنی کامل الایمان، ایمان یعنی اس کا مکمل نہیں ہے، ایمانا کاملا، لا یؤمن ایمانا کاملا احدکم، یعنی تم میں سے کچھ۔ آگے
من والدی و ولدی، والد کے اندر والدہ بھی شامل ہے، یاد رکھیں، والد والدہ اس کے تحت ہی آ جاتی ہے۔ اور ولد ہی اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ انسان کو محبت اولاد اور اپنے والد سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو ان سے بھی زیادہ محبت جو اللہ کے رسول سے کرنی ہے، ان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اب یہ محبت، یہاں محبت مراد کون سی ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ یہاں سے کون سی محبت مراد ہے۔ پہلی بات تو کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ واجب ہے، اولاد سے بھی زیادہ اور والد سے بھی زیادہ، اور جس طرح دوسری روایات میں والناسی اجمعین بھی آیا اگلی روایت کے اندر کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ رسول کے ساتھ محبت زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی علامت ہے کہ اگر تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو، آپ کے معاملے کو اپنے نفس اور اپنے والد والدہ اور لوگوں کے معاملے سے برتری دیتے ہیں، تو پھر یہ علامت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کے فیصلے کو یا اللہ کے رسول کے حکم کو اپنے نفس کے فیصلے کے اوپر مقدم نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، یا خاندان اور کنبے قبیلے کی بات مانتے ہیں، یا والد کی بات مانتے ہیں، یا لوگوں کی بات مانتے ہیں، تو پھر دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرنا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی انسان کسی کے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور اس پر ہمیشگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا کر دے گا۔ اگر اس کو ویسے محبت نہ بھی ہوگی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کی فرما برداری کرے گا، آپ کی ہر حکم پر واری واری جائے گا، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو انس اور پیار عطا فرما دے گا، اور وہ سچے معنوں کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار بن جائے گا، اور اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ اگر اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے تو زبانی عاشق رسول یا محب رسول ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس محبت کو کھوکھلی محبت کہتے ہیں، وہ زبانی دعوے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی وہ محبت نہیں ہے۔ جی اگلی حدیث کون پڑھیں گے جی؟ بارک اللہ فیک۔ کسی کا کوئی سوال بھی ہو تو وہ کر سکتے ہیں شیخ جی۔ محترم میں نہیں پڑھتا ہوں، مکمل ہو گیا۔ چلے پڑھ دیں جی، آپ پڑھ دیں۔ قال يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ شیخ بالکل وہی ترجمہ کی معنی ہے، ضرورت ہے؟ اس میں والناسی اجمعین کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے اندر انسان کا اپنا نفس بھی شامل ہے۔ والناسی اجمعین کہنے سے انسان کا اپنا نفس بھی، جس طرح کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان والنذور کے اندر ذکر کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے اپنی جان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں ہوگا کہ جب تک کہ میں تجھے اپنے نفس سے بھی، من نفسک، تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پھر عمر نے فرمایا کہ فإنک الآن واللہ احب الی من نفسی، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ صرف اعتقادی محبت نہیں ہے، یہ عملی محبت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اعتقادی محبت نہیں، صرف یہ عملی محبت ہے۔
ورنہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے عقیدہ صحیح نہیں تھا اور بعد میں صحیح ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ عملی محبت ہے۔ تو اور یہاں جو محبت مراد ہے یہ اختیاری محبت ہے، یعنی اختیار انسان خود کرتا ہے اس محبت کو، یہ کوئی طبی محبت نہیں جس طرح انسان کو ویسے کسی کے ساتھ ملان ہو جاتا ہے، یہ اور پیچھے جو بات گزر گئی تھی نا، وہ جو طبی محبت ہوتی ہے یہ وہ والی مراد نہیں ہے۔ طبی محبت انسان کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اختیاری محبت ہے، یعنی جس میں انسان کا اختیار ہے۔ یہاں یعنی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو، ایک طرف انسان کی اپنی خواہش ہو، تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو وہ مقدم کر دے، تو یہ اختیاری محبت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اختیار کر لیا، تو یہ والی وہ محبت مراد ہے۔ برکب اس دوسری جو حدیث ہے 15 نمبر، اس کے اندر دو سندیں ذکر کی ہیں امام صاحب نے، انانس سے ہی، ٹھیک ہے، ایک تو ہے ابن الیہ والی عبدالعزیز بن صہیب والی انس والی، دوسری ہے آدم، یہ آدم سے مراد آدم بن ابی یاس، شعبہ بن حجاج، قتادہ بن دیامہ، انس بن مالک۔ تو اب یہاں دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ شاید دونوں کے الفاظ بھی بالکل ہوں گے، سیم ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو متن ذکر کیا گیا ہے یہ شعبہ والی سند کا متن ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، کسی کا کوئی سوال؟ جی کوئی سوال نہیں؟ بعض روایتوں میں من اہلی ہی و مالی ہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں جی، اگلے جی کون پڑھیں گے جی عبارت کرو؟ باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، تین چیزیں جس میں وجد ہوں اس نے ایمان وجد کی مٹھاس کو، حلاوت الایمان، حلاوة الإيمان، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ وان یحب المرء، یہ کہ آدمی محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، یعنی کسی سے محبت کرے مگر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ وان یکرہ ان یعود فی الکفر، اور یہ کہ وہ ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنا، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ جی یہاں حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کا ذکر کیے سے یہ دلیل ہے کہ ایمان کی بھی حلاوت ہوتی ہے۔ یہاں حصی حلاوت مراد نہیں ہے کہ جس کو انسان اپنی زبان کے ساتھ چکھتا ہے، بلکہ یہاں معنوی حلاوت مراد ہے جو انسان اپنے دل سے محسوس کرتا ہے، یعنی اس کا دل اس کو محسوس کرتا ہے، یہ جو یعنی جو دل ہے یہ اس ایمان کو، ایمان کی لذت چکھتا ہے، اور یہ شرح صدر کے ساتھ اور اطمانینت کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ زبان کے ساتھ نہیں چکھی جا سکتی، اور یہ دل کے معاملات ہیں، اس کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا، یعنی تصور کا مطلب یہاں تصویر میں یا اس کو حصی شکل کے اندر نہیں لایا جا سکتا۔ اب یہ حلاوت الایمان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کا جو ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ کئی بار انسان ایمان کی حلاوت چکھتا ہے، کئی بار انسان کی کیفیت ایمان کی وہ ہوتی ہے کہ انسان ایمان کی حلاوت نہیں چکھتا، یہ حلاوت اس کے اندر کم ہوتی جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو جائے، جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں جو ہے نا حلاوت ایمان کی 3 علامات بیان کر دی ہیں، 3 علامتیں ایمان کی حلاوت کی، کہ جس نے ایمان کی حلاوت کو پایا ہے یا جس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی ہے
اس کی 3 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کر دی ہیں کہ جس کے اندر یہ علامت، یعنی جس کے اندر یہ احساس پیدا رہے گا، جس کا دل اس چیز کی تمنا کرے گا یا اس چیز کی اعتقاد رکھے گا، تو وہ جان لے کہ اس نے ایمان کی حلاوت پا لی ہے، اور جس کے اندر ان چیزوں کی کمی ہے تو گویا اس نے ایمان کی حلاوت نہیں پائی۔ پہلی ہے ثلاثن، یعنی ثلاث خصال من کن فیہ، جس کے اندر یہ ہوئی تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ پہلی ہے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے ان تمام چیزوں سے محبوب ہو جائے جو ان کے علاوہ ہیں۔ مما، یہ آپ کو پتہ ہے ماں یہ عقل اور غیر عقل دونوں کے لیے آ جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہیں وہ اس کو کم محبوب ہوں، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو زیادہ محبوب ہوں۔ جس کا دل کے اندر یہ کیفیت، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ مطابقت کے ساتھ، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ہر چیز سے مقدم رکھتا ہے، تو گویا اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ محبت اختیاری ہے، یہ محبت تبھی نہیں ہے۔ تبھی محبت بھی ہو جاتی ہے جب انسان اختیاری محبت کے اوپر کنٹرول کر لے نا، تو تبھی محبت بھی انسان کو ہو جاتی ہے، یعنی انسان کا دل پھر اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور انسان حقیقتاً پھر وہ مطابع بن جاتا ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے، اگر کسی کے دل کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، اس کے عمل کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اس کو ایمان کی حلاوت حاصل ہے، اتنی حاصل ہے کم از کم۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لا يحب وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، اور وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے، لا يحبه الا للہ، اللہ کے لیے، جس طرح ہم پہلے من حاب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو اللہ کے ساتھ جو محبت ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے، یہ بات رہ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے یہ دو طرح کی ہے، ایک ہے فرض محبت، ایک ہوتی ہے جو مستحب محبت ہے۔ فرض محبت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اوامر اور احکام دی ہیں، جو واجب وجوبی ہیں، ان کو یعنی بجا لانا، یہ اللہ کے ساتھ واجبی محبت ہے، یعنی اس کو بجا لانا ہی لانا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے منہیات بتائی ہیں ان کے اوپر ان سے باز رہ جانا، ان گناہوں سے مجتنب رہنا، یہ واجب محبت ہے، جس کو ترک واجب یعنی جس کو کہتے ہیں ترک محارم کہتے ہیں۔ اور جو دوسری ہے جو مندوب محبت ہے، کہ انسان وہ تمام اعمال بر جو نیکی کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے اور اس کو اپنی قرب کا ذریعہ بتایا ہے، ان کو بندہ لازم پکڑے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے جو بتایا ان کو لازم پکڑے، تو گویا یہ محبت واجب اور مندوب کے اندر تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آگے ہے انسان کسی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر پھر اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی اور سبب محبت کا نہ ہو، پھر صرف اللہ رب العزت کی، اس پہ پھر تمام تعارف یا تمام دنیاوی اور ربط ہوتے ہیں، جو تمام دنیاوی واسطے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کو محبت اپنی قرابت کی وجہ سے ہے، یا کسی کی دوستی کی وجہ سے ہے، یا کسی کے احسان کی وجہ سے کسی سے محبت ہے، تو وہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ کے لیے بھی ایک شخص کے ساتھ محبت ہو لیکن اس کے ساتھ قرابت داری بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس کی محبت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، ٹھیک ہے؟ اسی کو عقیدت الولاء والبراء کہتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بہانے لگاتے ہیں، عورتوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کو نام اللہ کا دے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے فلاں خاتون سے محبت ہے، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے۔ شیخ محترم، اس کی کوئی مثال، مطلب کون ایسے کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے عورتوں سے؟ نہیں، یہ بہانے لاتے ہیں کئی، یہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو مذہبی لوگوں کی عشق و مشوقیاں ہوتی ہیں نا، وہ اسی طرح کے سہارے لیتے ہیں، جو مذہبی لوگوں کی عشق کی، بس ابھی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کسی کی یعنی پرسنل لائف کو، لیکن وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا۔
یعنی ایسی مثالیں ہیں؟ ہاں جی ایسی مثالیں ہیں جی، آج ہی میرے صحیح. ساتھ ایسی ایک مثال پیش ہوئی ہے، یعنی کسی کا کیس آیا ہے تو وہ یعنی انہوں نے اسی طرح کی ایک جو ہے نا صورت اختیار کی ہے کہ مجھے جی فلاں سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک خاتون کی تھی، شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ جناب فلاں جگہ پہ پڑھتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ پھر تم فون پہ ان کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہو، پہلی تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے، بار کیا یہ مزید میں بات نہیں بار کرنا کیب چاہتا اس ہماری کا۔ بہنوں کو ہاں نصیحت ہے کہ وہ اپنے مطلب پھر تو نوا میں اپنے دوسری بہنوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ ہمدردی میں نہ آئیں اس طرح کسی کی. جی جی یہ تو بالکل، بس اللہ پاک ہمیں ہماری اصلاح فرمائے. ہماری دیکھیں بہنیں ذرا ہوتی ہے تھوڑی کم. اللہ تعالیٰ نے ایک گیپ رکھا ہے، مرد اور عورت کے درمیان ایک گیپ ہے، چاہے وہ استاد شاگرد ہو، اور میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو آج میں کیس کی طرف اشارہ کروں یہ استاد شاگرد ہیں، یہ وہ پرسنل ان کو پڑھاتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ جناب اس طرح کا سلسلہ ہو گیا، تو یہ بالکل غیر میں شرعی ہے، یہ میں محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو ایک مجھے گیپ ہونا معذرت چاہیے۔ جی جی میں کیا بڑی معذرت چاہتا ہوں. مجھے اچانک ایک سیم یاد آیا سوشل میڈیا پہ. میں نے تو یہ نا ہمارے بڑے مشہور مفکر قسم کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، نام بھی سب کو پتے ہوں گے، 2-3 لوگ ہیں. وہ ایک بھائی صاحب کے پاس کوئی طالبہ پڑھتی تھی اور ان کی شادی ہو گئی اور انہوں نے ریفر کر دیا اپنے فرینڈ کی طرف کہ آپ ان سے اپنے اب پڑھتی ان سے مذہبی علوم تھی. اب جن کی طرف ریفر کیا وہ بھائی صاحب ان کے چکر میں اب شادی بھی نہیں کروا رہے، وہ بھی نہیں کروا رہی، اور اس طرح کا جو ہے نا جی وہ سالہ سال گزرے جا رہے ہیں. اور وہ آپ اندازہ کریں وہ ناہد اسٹوڈیو پہ ہیں. یہ ناہد نہیں نہیں اسٹوڈیو جو نہیں نہیں اس طرح کی بات نہیں کریں، اصل میں کوئی کسی کی پرسنل لائف کو میں نے ہم تو ڈسکس نام نہیں، نہیں لیا. نہیں نہیں میں ہاں. نہیں، آپ ہم. کسی کا نام نہیں لیں، مناسب نہیں ہے یہ نا، تو وہ کوئی بھی ہیں ساتھی چلیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو۔ مطلب وہی کہ وہ مطلب کہ پڑھنے پڑھانے میں ایک دوسرے کے وہ معاملات اللہ پاک رحم فرمائے ہو گئے جی جی جو. وہ ہوتا ہے جی، اس میں بالکل صحیح بات ہے آپ کی، تو پر کہ کسی کا جو ہے نا اشارہ نہیں کریں، کوئی آپ خوب ہم بات کریں تاکہ مسئلہ ہم سمجھ جائیں اور جس کو سمجھانا آج چاہتے ہیں وہ میں نے سمجھ تو جائیں۔ مطلب نام لیا ہی نہیں وہاں پہ. آج تک سوشل میڈیا پہ تو سینکڑوں لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے جی، اچھا اس کا یہ مطلب ویسے جو ہے نا میں اس کو کہتے ہیں مذہبی معاشقہ، مذہبی معاشقہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، اور یہ دوسروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، مجھے ایک قاری صاحب ہیں، یعنی وہ بڑے سینئر قاری صاحب ہیں، ان کے بھائی کا ایک کیس تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ایک خاتون کو پسند کرتے ہیں اور وہ خاتون شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے، 4 اس کے بچے ہیں، اور کہتے ہیں میرا بھائی اب پاگل ہوا اس کے پیچھے، کہتا ہے میں اپنی ساری جائیداد اس کو لوٹا دوں گا، میری اس کے ساتھ محبت ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں یہ جو محبت، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، یہ بھی وہ بھی کہتا ہے مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت ہے، اور اس کے گھر جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے بچوں کو بڑا، اب یہ جو محبت ہے محض یہ ایک کہہ لیں کہ غیر اخلاقی محبت ہے، کسی کی منقوہہ کے ساتھ اس طرح کی محبت بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، تو یعنی یہ اس کو کہتے ہیں مذہبی معاشقے، اس کی بھی یعنی بہت زیادہ رد اس کا ہونا چاہیے کہ ایک گیپ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے نا مرد عورت کے درمیان، وہ گیپ کو بندہ ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ یعنی اس کا دل جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے بہانے لگاتا ہے جی میں کیا کروں، میرا ملان ہے اس طرف بھی، آپ نے خود کو پہلے خود اس قدم ایک قدم بڑھایا ہے تو پھر تمہارا قدم اس طرف بڑھا ہے نا، جب اللہ نے تجھے اختیار دیا تھا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کا تو پھر تو نے کیوں نہیں کنٹرول رکھا؟ بار کہ اب یہ ایک ایسا فتنہ ہے جی، اللہ تعالیٰ سے اسپیشل اس کی پناہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کا دل بھی پھسل سکتا ہے، کسی کا بھی پھسل سکتا ہے، ہر انسان کو اپنے متعلق یہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے متعلق یہ خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے اس میں پھسلا نہ دے، اور یہ ایسی رسوائی ہے کہ جو انسان کو زندگی کے اندر مار دیتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ان کی عزتوں آمین کو اللہ آمین تعالیٰ آمین. محفوظ رکھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ
اپنے اوپر ضبط رکھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کی طرح بھی مائل نہ ہونے دیں، کسی کی طرح بھی، اور ایک گیپ رکھیں، چاہے استاد شاگرد ہو، چاہے وہ کزن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ پڑوسی کیوں نہ ہو، ایک گیپ ہمیشہ وہ رکھیں، اس گیپ کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ تو وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے کہ جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو، یعنی دنیا کی اگر آگ اس کے سامنے پیش کی جائے تو اس میں ڈالا جانا وہ ناپسند کرتا ہے، یا آخرت کی آگ جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح وہ کفر کی طرف لوٹنے کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اب کفر کی طرف لوٹ، ایک شخص جو پہلے کافر تھا ہی نہیں، اس کے بارے میں تو کیا اس کے بارے میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا تو وہ ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنا، تو جو شخص پہلے کافر تھا ہی نہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ حدیث اس کے بارے میں بھی ہے، یعنی وہ کفر کی حالت میں جانا ناپسند کرتا ہے چاہے وہ پہلے کافر تھا یا نہیں۔ تو یہود یہاں مانا ضروری نہیں ہے کہ پہلی حالت میں جانا، مطلب یہ ہے کہ کفر کی حالت کے اندر جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے ایمان کے لانے کے بعد، یعنی وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ پہلے گناہوں کے اندر لتڑا ہوا تھا وہ ایمان کی طرف آیا ہے، خیر کی طرف آیا ہے، وہ اس کو بھی ناپسند کرے، اپنے پہلے حالات کو بھی ناپسند کرے، کاش مجھے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ ان فتنوں کا شکار نہ کر دے۔ کئی لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، داڑھی چاڑی رکھ لیتے ہیں، وہ پھر عجیب و غریب تمنا کرتے ہیں کہ دیکھو جی میں پہلے داڑھی منڈا تھا تو لڑکیوں کی طرف میں مائل تھا، یا لڑکیاں میری طرف مائل تھیں، یا اس طرح ہوتا تھا، اس طرح ہوتا تھا، تو داڑھی رکھ کے میں اب یہ جو ہے نا یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ وہ کیوں نہیں؟ وہ تو افسوس کرے کہ میں پہلے جو زندگی گزاری ہے پتہ نہیں اللہ نے مجھے وہ معاف کیا ہے یا نہیں کیا، یہ انسان کو فکر ہونی چاہیے، اور اس پر افسوس کرے اور آئندہ کوشش کرے کہ میں اس کا خمیازہ پورا کروں گا، یعنی جو میں نے وقت گزارا ہے اس میں، اس زندگی کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی ہے اس کے اندر اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عام اس کو سمجھنا چاہیے، صرف کفر کی بات نہیں، گناہ کی بات بھی ہونی چاہیے کہ اگر میں نے پہلے یہ کام نہیں کرتا تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب میں اس کمی کو پورا کروں، یعنی میں اب پوری للہیت کے ساتھ نماز پڑھوں، نوافل کا اہتمام کروں، اور میں کبھی بھی دوبارہ پناہ مانگوں کہ میرا تمہارا دوبارہ میری زندگی کے وہ حالات مجھے اللہ تعالیٰ دے۔ ہاں اگر کوئی اچھے حالات تھے پہلے ایمان کے حوالے سے اور اب موجودہ حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، تو پھر انسان کو خواہش کرنی چاہیے کاش اللہ تعالیٰ میرا پہلے والا ایمان مجھے لوٹا دے، اور انسان کو توبہ انابت کرنی چاہیے۔ اور پہلے اگر کسی کو فرصت تھی، پہلے اب ایسی کوئی زندگی کی مصروفیات ہو گئی ہیں، پہلے فرصت ایسی تھی کہ انسان کچھ نیکیاں کرتا تھا اس فرصت کی وجہ سے، تو انسان کو خواہش کرنی چاہیے آئے کاش مجھے وہ فرصت دوبارہ مل جائے، یا مجھے وہ دوبارہ موقع مل جائے کہ جس موقع کے اندر میں اللہ تعالیٰ یہ اس موقع کو اور اس وقت کو کیش کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی تمنا تو کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی سابقہ بری حالت کی طرف جانا اچھی حالت کے ہوتے ہوئے یہ ناپسند کرنا، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے اگر کوئی ایسا پسند کرتا ہے، اور اپنی کمزور حالت کے ہوتے ہوئے اپنی پہلے والی اچھی حالت کی طرف جانے کو پسند کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر شیخ سکتے اس کی مثال ہے کہ یہ ہے نا کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ داڑھی رکھے 5-7 سال جب گزر جاتے ہیں نا، وہ تو ایمانی لیول ہوتا ہے، اور 5-7 سال 8-10 سال گزرنے کے بعد وہ اپنی کلین شیو والی پکچر واٹس ایپ پہ لگا لیتے ہیں یا اپنی پروفائل لگا لیتے ہیں کہیں بھی کہ بھائی میں بھی یہ اس کی مثال جی بنتی ہے نا شیخ محترم۔ یہ بالکل بالکل یہی بنتی ہے، انسان کو تو اپنی وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دینی چاہیے، چھپانی چاہیے کہ کہیں مجھ سے میری اس حالت کو کوئی دیکھ نہ لے، یعنی یہ چیز ہے نا انسان کی پسند ہے ناپسند کی، کچھ لوگ اس چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بالکل۔ بارک اللہ فیک۔ آگے جی کس کی باری ہے جی؟ آگے بسم اللہ پڑھیں جی۔ باب علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب علامت حب الانصار، ایمان کی علامت ہے بس انصار سے محبت کرنا۔
حدثنا ابو الوليد بن شعبة اخبر ابن عبد الله بن جبر سمعت ابن سمعت عن النبي عليه وسلم قال الأنصار آية النفاق الأنصار. جی پڑھیے جی. میں نے اس پڑھ دی چھوٹی تھی. اگر شاید شیخ مطلب آپ نے نہیں سنی تو میں دوبارہ پڑھ دوں جلدی میں. دوبارہ پڑھ لیں. آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بسم بغض اللہ. الانصار. ایمان کی علامت یہ ہے انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض کرنا. اچھا اس میں اب کچھ فوائد دیکھ لیں. ایک اخبرانی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر. اب یہ یعنی باپ کا نام بھی وہ ہے اور بیٹے کا نام بھی، یعنی یہ مثال ہے کہ ممن وافق اسمہ اسم ابی،